बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रिटेलर पाकिस्तानी के साथ निसार मूसा हाज़िर खिदमत है। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। जी हाँ, इस्लामाबाद में डी वॉटसन ग्रुप के हेड ऑफिस। डी वॉटसन एक ऐसा मोतबर ब्रांड नेम जो इस्लामाबाद के लोगों की खिदमत में दिन रात किए हुए हैं। डायरेक्टली आते ही डी वॉटसन के पास, हम ना किसी और अपने जो करीबी घर के पास उनके पास भी नहीं जाते। मैं एक आयरन रोड की पेशेंट हूँ, तब महंगी तरीन दवाइयाँ भी होती हैं वो यहीं से लेते हैं। प्राइस अच्छी है। विजिट मैंने कितनी बंदा विजिट करवाया है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमें डी वॉटसन ग्रुप के चेयरमैन जनाब ज़फ़र बख्तावरी साहब का वक्त मिला है। हम आज ज़फ़र बख्तावरी साहब से मालूम करना चाहेंगे कि इनके इस खिदमत का सफ़र कैसा रहा और ये कहाँ पहुँचे हैं। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया और मुझसे बातचीत का मौका फराहम किया। बुनियादी तौर पर मैं इसको एक अच्छा इक़दाम इसलिए भी समझता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको ये बताना चाहिए कि जो रोल मॉडल्स हैं हमारे माशरे के अंदर, जो बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर रोल मॉडल्स हैं, हम उनको फॉलो करें। पाकिस्तान की जो समाज है, हमारी जो सोशल सेटअप है, उसका अलमिया ये है कि हम इसमें बिज़नेसमैन को एज ए रोल मॉडल प्रोजेक्ट नहीं करते और जिसकी वजह से लोग इस तरफ आते नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, एक खुशहाल पाकिस्तान, एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, एक बहुत ही ऐसा पाकिस्तान जो एक एशियन टाइगर के तौर पर उभर कर सामने आए, जिसकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी हो, जिस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी ना हो, जिसके अंदर अमन व सुकून हो, जिसके अंदर बिज़नेस एनवायरनमेंट हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें तब होंगी जब आप बिज़नेसमैन को एज ए रोल मॉडल प्रोजेक्ट करेंगे। और जब स्टेट क्राफ्ट होती है, जो अफेयर्स होते हैं, उसके अंदर बिज़नेसमैन को अहमियत देंगे, उनकी राय का एहतराम करेंगे। तो इस हवाले से आपका ये जो इक़दाम है, मैं इसको एक बहुत ही मुस्तहसन इक़दाम समझता हूँ। देखिए, ये जो है ना ज़िंदगी जो है ना, ये जुहद मुसलसल है। आप सारी ज़िंदगी जदोजहद करते हैं। लेकिन जब मैंने ये जॉब शुरू किया तो मेरे पास ग्रेड 17 की जॉब जो थी, उसके लिए मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट हो गया था। मैंने जॉब का ऑफ़र लेटर भी आ गया था, लेकिन मैंने एक सरकारी नौकरी करने की बजाय एक हम्बल तरीके से एक छोटी सी दुकान जो थी मरी रोड पे शुरू की। तो मैंने कारोबार को तरजीह दी। प्राइवेट सेक्टर जो है ना, यही है हमारा नौजवान आजकल प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं आता, हम्बल वे से काम शुरू नहीं करना चाहता। वो समझता है कि मैं एक ऐसा दफ्तर हो जिसके अंदर मैं जाकर बैठूं, सजा सजाया दफ्तर हो और नौकरी करूं। ये हमारा टेम्परामेंट नहीं होना चाहिए। हमारी कौम को, हमारे नौजवानों को मेहनत करनी चाहिए। मैंने मेहनत की है, मेरे जो माँ बाप थे उनकी दुआएं थी, अल्लाह ताला की रहमत थी, और उसके बाद ऑनेस्टी थी, दयानतदारी थी। तो ये सारी कम्बिनेशन थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम था जिसकी बदौलत आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो मैं बेसिकली एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था। फिर जब बिज़नेस में आया तो मैंने मेहनत के साथ साथ दयानतदारी को अपना शार बनाया। एक छोटी सी दुकान हमने मरी रोड से शुरू की, आज से कोई 1975 में। आज अल्लाह का फजल करम है, इससे एक चेन है, एक ब्रांड है। और मैं आपकी इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि दुनिया में अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कौन से मुल्क अमीर हैं और कौन से मुल्क गरीब हैं, तो उसको तकसीम करने के कई पैमाने हैं। लेकिन मेरी जो तकसीम है वो ये है कि वो ममालिक जिन्होंने अपने ब्रांड प्रोड्यूस किए हुए हैं वो अमीर हैं, और जिन मुल्कों के अपने ब्रांड नहीं है वो गरीब मुल्क हैं। तो अगर आपने पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है तो हमने अपने मुल्क के अंदर ब्रांड्स को प्रमोट करना है। आप डी वॉटसन को प्रमोट करेंगे, तहजीब को प्रमोट करेंगे, मुनाल को, अल-फतह को, इस तरह के जितने भी ब्रांड हमने इंडिजिनस पैदा किए हैं, इन ब्रांड्स को हमने ऊपर लेकर जाना है। तो हमें चाहिए कि हम इनको फैसिलिटेट करें, हमारा माशरा फैसिलिटेट करे, हमारी हुकूमत में फैसिलिटेट करे। और ये जो रिटेल का जो इस वक्त देखें ना, इंडस्ट्री पहले ही अंडर थ्रेट है पाकिस्तान के अंदर। बिजली बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी है, और इंडस्ट्री जो है वो उसका जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनली कम्पिटिटिव ही नहीं रहा है। अभी हमारे पास सिर्फ एक सेक्टर रह गया है, रिटेल का सेक्टर, और अगर हमने इसको भी बर्बाद कर दिया, जिसके आसार नज़र आ रहे हैं, जिस तरह की पॉलिसियाँ IMF पाकिस्तान में बनाने जा रहा है और वो जो कुछ चाहता है, जिस तरह के कवानीन वो इस मुल्क के अंदर जारी और सारी करवाना चाहते हैं, तो
تو یہ ریٹیل کا سیکٹر جو ہے یہ بھی برباد ہو جائے گا. زندگی میں ترقی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ محنت ہوتی ہے, ہارڈ ورک ہوتی ہے. تو بیسیکلی میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے زندگی میں ہر امتحان کے اندر اسکالرشپ حاصل کیا. پرائمری سے لے کر میں جب پرائمری میں تھا 5ویں جماعت میں تو وہاں بھی میں نے ٹاپ کیا, اسکالرشپ لیا. ٹل ماسٹر میں نے کیا ایم اے اردو میں, اس میں بھی میں نے فرسٹ کلاس لی. تو ایک بنیادی جو ہوتی ہے جو جب ہم طالب علم ہوتے ہیں تو ہم پڑھائی کے صرف اتنی توجہ نہیں دیتے, ہم پاس ہونے کے لیے پڑھتے ہیں. تو ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر ہارڈ ورکنگ اگر اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہی پیدا کر دی جائے, اور یہ جو بچے جو ترقی کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ لائف سے ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں, نمبر زیادہ لیتے ہیں. نمبر زیادہ لینا ایک انسان کی شخصیت کے اندر ہارڈ ورکنگ کا جو ایلیمنٹ ہے نا اس کو پروڈیوس کرنا ہوتا ہے. میں نے جو فارمیسی کے سسٹم کو جب شروع کیا تو فارمیسی میں سیل کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک جگہ پہ جا کے وہ رک جاتی ہے. تو اس کی ایکسپینشن کے لیے پھر ہم نے اس میں ساتھ کاسمیٹک کو ساتھ اٹیچ کیا آہستہ آہستہ, پھر اس کے بعد گروسری کو اٹیچ کر دیا. اب اس طرح سے اب جس طرح دنیا کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک چھت کے نیچے سب کچھ جو کسٹمر ہے اس کو ملنا چاہیے, تو ہم اسی کانسیپٹ کی طرف ڈی واٹسن کو بھی لے کر جا رہے ہیں. اور اپنے سفر پر ہم جاری و ساری ہیں. ہمیں بہت جلدی نہیں ہے, ہم بہت تیزی کے ساتھ اپنے سٹور بڑھانا نہیں چاہتے, نہ ہی ہم فرنچائز دیتے ہیں, ہم خود ہی کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نام ہے ہم نے بڑی محنت سے, بڑی مشکل سے, بڑی انتہائی جدوجہد کے بعد بنایا ہے. یہ جو ڈی واٹسن کا نام ہے, ہماری خواہش ہے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں اس کو لے کر آگے بڑھیں. اور میرے بیٹے ہیں, میرے بھائی ہیں, دونوں بیٹے جو ہیں احسن اور وقار, اور بھائی جو ہیں میرے دونوں زاہد اور عابد, تو ہم سب نے مل کر ایک جدوجہد کی ہے اور اس مقام تک ہم اس کو لے کر آئے ہیں. دیکھیے میں نے آپ کو ایک تو بات کہی تھی نا, ہارڈ ورکنگ ہے, دیانتداری ہے. پھر اس کے بعد جو بہت سارے جو فیکٹرز ہیں نا, جو وہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم. اگر کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی سکسیس سٹوری میں کون کون سی فیملیز ہیں, جس میں دیکھیں اگر ایس ایم منیر کی فیملی ہے, افتخار علی ملک کی فیملی ہے, اسی طرح سے یہ آپ میاں منشا کی فیملی ہے. اس طرح سے جتنی بھی اگر آپ فیملیز کو اسٹڈی کرتے ہیں جو سکسیس سٹوری ہیں پاکستان کے اندر, تو ان کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. تو ہمیں اپنی بیسٹ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا یہ جو سٹرکچر ہے فیملی کا, یہ ایسی چیزیں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ آہستہ, جو یلغار ہے ویسٹرن کلچر کی, اس کے اندر یہ بانڈ جو بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. خاص طور پر یہ جو خواتین کی آزادی ہے, امپاورمنٹ, میں یہ نہیں کہ اس کے میں خلاف ہوں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ فیملی بانڈ کو کمزور کرتے جاتے ہیں, تو ہمارا فیملی بانڈ جو ہے وہ بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے. ڈی واٹسن کی پہچان یہی ہے کہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہوتی ہے کہ جو بھی کسٹمر ہمارے پاس آئے اور وہ چیز جو مانگے ہم اس کو پرووائڈ کریں. اور اگر ہم نو از ناٹ ان اوور ڈکشنری, تو چاہے وہ میڈیسن ہے, ہماری کریڈیبلٹی یہیں سے بنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی دوائی لینی ہے ڈی واٹسن پہ جاؤ, وہاں پہ ہر دوائی ملے گی. ڈائمینشنل اینگلز ہیں, بہت سی ملٹی نیشنل جو ہیں ان کے ادارے جو ہیں ان کے پاکستان کے اندر اپنے ڈسٹریبیوٹرز موجود ہیں, تو ان کی تو ظاہر چیزیں یہیں پہ ہمیں ہمارے ڈور سٹیپ پہ مل جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بیٹے ہیں وہ جاتے ہیں باہر سے پروکیورمنٹ کرتے ہیں. اس میں بڑی دیکھیں یہ سب سے بڑی بات ہے, کسٹمر از آلویز رائٹ. یہ ہمارے جو ہیومن ریسورس میں جو چیز سیل مین کو سکھائی جاتی ہے کہ یار کسٹمر از آلویز رائٹ, وہ آپ کو جو بھی کہے آپ نے اس کی بات سننی ہے اور اس کو سیٹسفائی کرنا ہے. ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے چاروں خلفائے راشدین جو تھے وہ بھی کاروباری تھے, بزنس مین تھے. اور حضور نے جو صادق اور امین کا جو ان کو ملا خطاب یا لقب, وہ بھی اسی وجہ سے ملا کہ وہ صادق اور امین تھے, دیانتدار تھے. خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جب انہوں نے کاروبار کیا تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو اپنے جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے, اس کی عزت کرنی ہوتی ہے, تبھی وہ آپ کے پاس بار بار آئے گا نا, آپ کا ایک لائل کسٹمر بنے گا. کہ یہ جگہ جو تھی نا, یہاں پر اس سے پہلے ایک سٹور تھا نا, اور وہ بھی اسی طرح کا کاسمیٹک کا سٹور تھا, اور اس کے اندر ہمیں اور ان میں فرق یہی ہے کہ اس کی ساری جو سسٹم تھا وہ ڈل سا تھا. مطلب کہ وہ ہمارے ہاں یہ اس کا لائٹننگ ہے, وائٹنس ہے, اس کے اندر جو ہے نا وہ ووڈ کا کلر تھا, براؤن تھا, برائٹنس نہیں تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کاروبار کے اندر, بزنس کے اندر جو بھی پلیس ہے
اس کو روشن ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، ہوادار ہونا چاہیے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ جو ہے ایک ایسی، کیونکہ شاپنگ جو ہے نا یہ ایک کلچر ہے، مطلب کہ کسٹمر جو ہے وہ صرف خریداری کے لیے نہیں آتا، ایک شاپنگ ایک کلچر ہے. پاکستان کے اندر جو ڈی واٹسن ہے، اس کا جو سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ ہم نے شاپنگ کلچر کو چینج کیا ہے، ہم نے انوائرمنٹ کو چینج کیا ہے. اور یہ جو ہے آج بھی میں یہ بڑی بات بڑے وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا جو شاپنگ انوائرمنٹ ہے، یہ پاکستان میں اسلام آباد میں یہ ڈی واٹسن نے اس کو آگے کیا ہے، اور ہم ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. سر ایک پرسنل سوال ہے، آپ نے فارمیسی سے سٹارٹ کیا، ناؤ یو آر این اے گروسری کاسمیٹک، آپ کا اپنا پرسنل جو آپ ظفر بختاوری صاحب ہیں، ان کا دل کس سیکشن میں زیادہ لگتا ہے اسٹور کے؟ جہاں میں بیٹھا ہوں کاسمیٹک. کاسمیٹکس میں اس کی وجہ ہے سر کوئی؟ نہیں، کوئی خاص وجہ نہیں ہے، مطلب کہ لوگوں کو خوبصورت ایک نظر آنا اچھا لگتا ہے، مطلب کہ یہاں پہ جو اب زیادہ رش بھی نہیں ہوتا، سلیکٹیو کسٹمرز آتے ہیں، اچھے کسٹمرز آتے ہیں، تو اس لیے میں خود کاسمیٹک سیکشن میں ہی بیٹھتا ہوں.